ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت خوبصورت جگہ پڑھنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی تھی، قرآن کی جو سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، وہ پڑھنے اور پڑھانے سے ہی متعلق تھی۔ گویا قرآن کا سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کے بارے میں نازل فرمایا تھا۔ ہم بارہا یہ سورت سنتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پڑھو اس پروردگار کے نام سے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اس دنیا میں ہم جو بھی کچھ دیکھ رہے ہیں، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور ذرے سے لے کر پہاڑ تک، بارش کے قطرہ ہو، سمندر ہو، وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ جو کچھ ہم سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، وہ فزکس ہو، بایولوجی ہو، وہ کچھ بھی ہو، کیمسٹری ہو، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم ان سب کو پڑھنے میں اپنی نیتوں کو بھی درست کر لیں، تو ہمارا یہ سب پڑھنا پڑھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ ہم یہ نیت خالص کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو علم عطا فرمائیں گے، ہم پڑھ کر جو بھی کچھ بنیں گے، ہم پروفیسر بنیں، ہم انجینئر بنیں، ہم ڈاکٹر بنیں، ہم بیوروکریٹ بنیں، ہمارا مقصد اگر یہ ہو جائے کہ ہم اس پڑھائی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے اور ہم قوم کی، ملت کی خدمت کریں گے، تو ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس سے نفع پہنچاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس پڑھائی ہوگی، علم ہوگا، ایجوکیشن ہوگا، تو ہم اسی سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہوگا۔ اسی طرح جو تعلیم ہمیں پڑھنے سے متعلق اسلام نے عطا فرمائی ہے، وہ سب سے پہلا حکم تھا۔ اس سے بھی علم کی بنیادی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ پڑھائی کی کیا اہمیت ہے، اور مسلمانوں میں پڑھائی کا جو ریشو ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ لہذا ہم اسی نیت کے ساتھ محنت کریں اور اسی نیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم جو کچھ پڑھیں گے ہم دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچائیں گے۔ بہت سی مرتبہ شکایت ہوتی ہے کہ پڑھنے کے لیے اچھا انوائرمنٹ نہیں ہے، اچھا سنجیدہ ماحول نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاقوں میں ایسی لائبریریاں کھلوا دی ہیں کہ ہم سکون کے ساتھ سنجیدہ ماحول میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو موقع اللہ تعالیٰ نے فی الحال ہمیں دیا ہے، جو وقت فی الحال ہمارے پاس ہے، یہ دوسری مرتبہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ابھی سال گزر گیا، اب ہم اس کو کتنا ہی لوچتے رہیں، کتنا ہی تڑپتے رہیں، جو کچھ وقت گزر گیا اب ہم اسے واپس نہیں لا سکتے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، الوقت اسمر من الذهب، فرصت کے لمحات ہیں، ہم اس وقت جو بھی کچھ پڑھ لکھ کر بن جائیں گے وہی ہمارے لیے مستقبل میں کام آئے گا۔ ایک کوئی پروفیسر آئے اپنی یونیورسٹی میں بچوں کو لیکچر دینے کے لیے، تو انہوں نے اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے کہا کہ میں تمہاری عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ بچوں نے پوچھا کہ عظمتوں کو سلام کرنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج تم بچے ہو، پڑھ رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم میں سے کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی لیکچرار ہوگا، کوئی بیوروکریٹ ہوگا، کوئی اور دوسرے بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ اسی طرح آج جو آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آج آپ پر اسٹوڈنٹ کا ٹائٹل ہو یا کوئی دوسرا، لیکن اسی محنت اور پڑھائی کے نتیجے میں جو بعد میں آپ کو عہدے ملیں گے، جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ منصب عطا فرمائیں گے، وہ کہیں زیادہ بہتر ہوں گے اور برتر ہوں گے۔ لہذا ہم اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور لائبریری سے خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اپنے آپ کو معاشرے کا اور سوسائٹی کا ایک بہترین اور اچھا فرد بنائیں، تاکہ ساری سوسائٹی میں پڑھائی کا ماحول ہو اور لوگ ہمیں دیکھ کر سیکھ رہے ہوں اور ان کے اندر بھی پڑھائی کا، محنت کا جذبہ پروان چڑھ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے جنہوں نے یہ لائبریری شروع کی ہے، اور جو یہاں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، اللہم فصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہل، فافعل بما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی لغزشوں کو دور فرما، یا اللہ جس مقصد کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرما، یا اللہ جن لوگوں نے یہ لائبریری کا افتتاح کیا ہے یا اللہ ان کو بھی اپنے مقصد میں کامیابی نصیب فرما، اور جو یہاں پڑھنے والے ہیں ان سب کو بھی اپنی پڑھائی میں محنت میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ جنہوں نے امتحانات دیے ہیں انٹرویوز دیے ہیں ان کو بھی اپنے مقصد میں امتحانات میں انٹرویوز میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ملازمتوں کی تلاش میں ہیں جاب کی تلاش میں ہیں یا اللہ ان سب کو بھی بہترین حلال روزگار نصیب فرما، یا اللہ جو کسی بھی طرح سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو مشکلوں کا شکار ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت نصیب فرما، یا اللہ جو قرض مند ہیں ان سب کے لیے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکل اور صورتیں پیدا فرما، قرض سے چھٹکارا نصیب فرما، یا اللہ آنے والی رکاوٹوں کو پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جس کی جو بھی جائز مرادیں اور تمنا ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا، یا اللہ علم کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہمیں بہتر طریقے سے وقت کو غنیمت جان کر علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس کے ذریعے سے ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں معاشرے کا اور سوسائٹی کا ایک اچھا انسان بنا، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جھوٹ چغلی کینہ کپٹ حسد بغض بد نظری بد نگاہی بد زبانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ آپس میں محبت اور الفت نصیب فرما، یا اللہ آپ سے انتشار سے خلفشار سے جھگڑوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جنہوں نے بھی اس لائبریری میں کسی طرح بھی حصہ لیا ہے یا اللہ ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہم بھی چاہتے ہیں ہم سب کو نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک